بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کیونکہ یہ ایام محرم چل رہے ہیں اور ہمارا جو کیلنڈر ہے اس میں ہر دن جو ہے وہ کسی نہ کسی تذکیری عنصر سے، کسی نہ کسی یاد دہانی سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اس مہینے کا ایسنس ہے واقعہ کربلا اور امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کی ایک ایسی یاد جو قلب کو پگھلا دے اور عزم کو مضبوط کر دے۔ تو جو بندگی میں ایک تعلق کے لیے درکار احوال ہیں وہ اس سے حاصل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے امر پر چلنے، حق کو سر بلند رکھنے یا خود کو حق پر ثابت قدم رکھنے کے لیے جس مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے غیر مشروط ایثار کی ضرورت ہوتی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سب ضرورتیں عملاً پوری ہو کر ہمیں اس طرح دکھا دی گئی ہیں کہ ان سے متاثر نہ ہونا محال ہے، اور جو ان سے متاثر نہیں ہوتا، یعنی جس کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک اس کی وجودی ریکنڈیشننگ کا ذریعہ نہیں بنتے، تو وہ خطرے میں ہے۔ مطلب اس کا دل وہ دل نہیں ہے جو اللہ سے تعلق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ابتدائی حقوق بھی ادا کر سکے۔ تو اس پس منظر میں آج مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، تو اس میں ابھی کچھ عرصے پہلے وہ ہمارے قاسم جعفری صاحب نے ایک نشست کی تھی، تو میں نے وہاں ایک جملہ عرض کیا تھا۔ آج کی گفتگو ہم وہیں اسی جملے سے شروع کرتے ہیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اگر ہم یونانیوں کے بعض بنیادی تصورات جو تاریخ پر بھی وارد ہو سکتے ہیں، نفسیات پر بھی اپنا اثر دکھا سکتے ہیں، اور تہذیب کی جو انتہائی جوہری بناوٹ ہوتی ہے وہاں بھی ان کی پریزنس ایک محرک اور ایک بنیاد کے طور پر موجود رہتی ہے، وہ ہے کہ علمیہ اور نشاتیہ۔ یہ جو دو کیٹیگریز ہیں، یعنی علم اور نشات، ٹریجڈی اور کامیڈی، یہ لگتا یوں ہے کہ اگر آپ اس کا اچھا بیان ارسطو وغیرہ کے یہاں پڑھ لیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دو مطلق کیٹیگریز ہیں احوال وجود کی، اور یہ احوال وجود اتنی اصولی حیثیت رکھتے ہیں، اتنا یونیورسل، مطلب اتنی یونیورسیلٹی رکھتے ہیں کہ یہ ان کی بنیاد پہ فرد بھی اپنی نفسیات، فرد کی نفسیات بھی تشکیل پاتی ہے، اور وہ فرد جس تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، عقائد اور اقدار اور سمیت، تو وہ اس تہذیب کے جو اندرونی اسٹرکچرنگ ہے اس میں بھی کردار ادا کرتی ہے، اور ان دونوں کا کردار یہ ہے علم اور نشات کا کہ یہ اگر کمزور، ان میں سے کوئی بھی کمزور پڑ جائے یا دونوں میں ضعف پیدا ہو جائے تو وہ آدمی
آدمی اپنی شناخت کھو دیتا ہے اور تہذیب اپنا جواز گنوا بیٹھتی ہے۔ تو اس پہلو سے اگر دیکھا جائے مسلم تہذیب کو، مسلم تہذیب کہتے ہیں جس میں کئی قوموں اور کئی ثقافتوں کی گنجائش ہو، اور وہ مسلمانوں کی ثقافتی تنوع کو ایک وحدت فراہم کر سکے، انہیں آپس میں مربوط رکھ سکے، اور وہ ربط اتنا مضبوط ہو کہ اس ربط کو بحال رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اگر کسی کو اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنے تہواروں اور اپنے ذوق کی بھی قربانی دینی پڑے تو وہ دے دی جاتی ہے۔ تو تہذیب جو مسلم تہذیب کا یہ خاصہ ہے۔ تو ہماری تہذیب کا بھی ایک المیہ ہے اور ایک نشاتیہ، آفیشل المیہ ہے، آفیشل نشاتیہ ہے، اور یہ دونوں اگر جب تک زندہ رہیں گے، جب تک یہ برسر کار رہیں گے، اس وقت تک مسلم تہذیب اپنے انفرادی مظاہر سے لے کر اپنی تہذیبی وحدت تک زندہ رہے گی۔ اور اگر ان میں، جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہیے، اور اس کو ایک فتوے کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بالکل قانونی بنا کے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ اس نظر سے دیکھو کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ ہمارے جو ٹریجک ایسنس ہے اس کی زندگی کا ثبوت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ زندگی کا ثبوت فراہم کرنے والے مراسم اور تقریبات جو ہیں وہ اس زندگی کی مثبت بقا، اس زندگی کے مثبت تسلسل میں شریک ہوتی ہیں، یا اس تہذیب کو زندگی کا کوئی اور رخ دے دیتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں بہرحال یہ ایسنس زندہ ہے، اس پہ حکم لگتا ہے اس کے پیچھے کارفرما تصورات کے حساب سے۔ تو خیر، تو ہمارے یہاں جو ہے ہماری تہذیب کا المیہ، مطلب جو اگر ہم سے گم ہو گیا تو ہماری تہذیب بہت بڑی حد تک ڈھہ جائے گی، ہمارا دینی مزاج بہت بری طرح متاثر ہو جائے گا، اور وہ المیہ ہے واقعہ کربلا۔ تو جس طرح المیہ گریک ٹریجڈی میں ہیرو ہوتا ہے اور ہیرو وہاں ناکام ہوتا ہے، ہیرو اور ناکامی یہ دونوں جیسے لازم و ملزوم ہیں گریک اس میں، مطلب ان کے تصور کے مطابق۔ تو لیکن ان کی آپ بصیرت دیکھیے کہ انہیں وہ ہیرو کی ناکامی کو ہیرو بننے کی بنیاد بنا دیتے ہیں، وہ ہیرو کی کامیابیوں کو بھی ایک گرینجر کے ساتھ چلتا رہنے دیتے ہیں، لیکن جو بالآخر ناکامی ہوتی ہے وہ بھی ہیرو کی تعمیر میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بہت بصیرت کی بات ہے، کیونکہ تاریخ کے آرے کے نیچے خود کو ڈالنا اور پھر اس سے کٹنے کے باوجود اس آرے کی تحقیر کا ابدی انتظام کر کے چلے جانا اور اپنے ایثار کو اپنی بقا کا سب سے بڑا سبب بنا لینا، تو یہ ہماری تہذیب کا المیہ ہے۔ اور ہماری اس حساب سے ہماری تہذیب کے ہیرو امام حسین ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا ایک نشاتیہ ہے، وہ نشاتیہ اگر نہ ہو تو ہمارے دین
کی آفاقیت، ہر تہذیب میں ایک آفاقیت ہوتی ہے، یعنی جو اس کی تاریخی بقا کے لیے ضروری ہے، اور ایک انفسی پن ہوتا ہے جو اس کے باطنی تاثیرات کو معطل نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ دونوں جیسے ضروری ہیں۔ نشاتیہ کے بغیر علمیہ بے معنی ہے، مضر ہے۔ اسی طرح علمیہ کے بغیر نشاتیہ یہ محض کھیل کود ہے، اور یہ نفس کا جیسے وجد میں آ جانا ہے، قوالی میں حال کھیلنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب ہمارا جو نشاتیہ ہے وہ فتح ایران ہے، فتح روم ہے، یعنی جس نے اسلام کی یونیورسیلٹی کو عملاً اسٹیبلش کر دکھایا، جس نے ایک فریضہ نبوت کو جو ہے وہ جیسے قابل تسلیم بنا دیا کہ یہ دین ساری دنیا کا دین ہے۔ تو اس دعوے کو ثبوت، عملی ثبوت فراہم ہوتا ہے یہ فتوحات سے، فتوحات ایران، مصر، روم وغیرہ سے۔ تو یہ ہمارا نشاتیہ ہے۔ اب ان دونوں میں اگر ٹکراؤ پیدا کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی پسند کے حق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تم اس اللہ کا نام لے رہے ہو، اس دین کا نام لے رہے ہو جو خود تمہارا بنایا ہوا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی تہذیب میں، اپنی نفسیات میں، اپنے دین کے نظام احوال میں ان دونوں کو ان کے توازن کے ساتھ، ان کی مساوات کے ساتھ برقرار رکھنا ہے۔ تو اب کیونکہ آج ہم واقعہ کربلا یعنی علمیہ پر گفتگو کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ کربلا کا واقعہ وہ واقعے کی طرح نہیں رہ گیا، یعنی کچھ دن میں ہو گیا، وہاں ہوا، انہوں نے مارا، انہوں نے یہ کیا وغیرہ۔ اس کی واقعاتی بناوٹ نہیں رہی، جیسے لگتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ لازمان کی طرف اٹھنے والا ایک زمانی ایونٹ ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی حضوری کے نظام کو برقرار رکھنے والا ایک بہت ہی مرکزی چینل ہے۔ تو لیکن اس میں ظاہر ہے کہ علمیہ یہی ہے کہ ہم امام حسین کی حقیقی کامیابی اور وقتی ناکامی پر مغموم ہیں، سوگوار ہیں۔ تو اس علمیہ کا کانٹینٹ بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں، بہت بڑے بڑے کارنامے، بہت بڑے بڑے حقائق اس علمیہ کے اندر جیسے ابل رہے ہیں، لیکن وہ سب حقائق اور ان حقائق کی ہم تک منتقلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا تشکر اور احسان مندی اپنی حالت، اپنی کیفیت اور اپنے احساس میں اس سوگ پر، اس غم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جو اس پر اثر انداز ہونے دے گا وہ گویا وہ ٹھیک نہیں کرے گا، تو وہ اس پر اثر انداز نہیں ہونے دیتی۔ حسین کا غم ان کی انتہائی کامیابی کے شعور کے ساتھ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم ان کی کامیابیوں کی فہرست بنائیں جو اس واقعے کے نتیجے میں ہسٹری میں جو حق ایک قوت کے دھارے کے طور پر چلنے لگا ہے، تو وہ اس پہ خوش ہونا شروع کر دیں، تو ہم نے گویا اپنی تہذیب کی ایک
انتہائی بنیادی اور تقدیری ضرورت کو فراموش کر دیا کہ حسین اپنی کامیابیوں سے بڑے ہیں۔ ہیرو جو ہے وہ اپنی کامیابی اور ناکامی دونوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیرو تھے ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب جو ہے مسلم نفسیات اور مسلم تہذیب، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو اگر اپنی اساس پر رہنا ہے، اس کو اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی احوالی بنیاد پر رہنا ہے، تو وہ ان دونوں کو ان کی اصل ساخت کے ساتھ اور ان کے طے شدہ اور بالکل واضح مقصود کے ساتھ اپنے اندر محفوظ رکھے گی۔ نہ صرف محفوظ رکھے گی بلکہ انہیں متحرک رکھے گی۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات ہے کہ ذرا اس علمیہ کی عظمت بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا اس کو اپنا تہذیبی علمیہ قرار دینے کی ایک وجہ عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کا گویا ایک دوسرا باب ہے۔ تو ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ ان دونوں سے ہم نے کیا حاصل کیا اور ان کے حقائق کیا ہیں۔ تو اور ظاہر فرق مراتب ہوگا نا، عیسیٰ علیہ السلام تو اگر امام حسین ان کے زمانے میں ہوتے تو حواری ہوتے، ان کے پسندیدہ حواری ہوتے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے ان کے خادم ہوتے، انہیں مخدوم اور مقتدی بلکہ اپنا سب کچھ مانتے۔ تو اور اپنے زمانے میں بھی وہ اس بات کے مکلف تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خادمانہ عاجزانہ تعلق جو ہے وہ اپنے ایمان کی حد تک محفوظ رکھیں۔ تو وہ الگ بات ہے، مطلب یہ میں مساوات نہیں بتا رہا دو حضرات میں، یہ کہ پوری بات عیسیٰ علیہ السلام، پوری بات نبی کے ساتھ گزرے ہوئے واقعے سے ظاہر ہو گئی، اور اس بات کا ایک چھپا ہوا جزو بعد میں کسی غیر نبی کی ٹریجڈی میں اظہار میں آیا اور لائق احساس ہو گیا۔ ان معنوں میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب دونوں کو دیکھیں، آپ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تو آپ تو زندہ ہیں، اور جو موت ان کے دشمن ان پر مسلط کرنا چاہتے تھے وہ تو ان پر طاری ہی نہیں ہوئی۔ اگر عیسائی روایت کو لے لیں تو لمحے بھر کے لیے طاری ہوئی، اور ہماری روایت کو لے لیں تو وہ موت نے تو انہیں چھوا ہی نہیں، کیونکہ موت اس فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے جس فرشتے کا مرتبہ روح القدس سے کم ہے، جن کی پھونک کا مجسمہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی جبریل سے پائی ہے اور موت کسی اور سے، ان سے کم مرتبہ کسی ذریعے سے ہو؟ تو خیر، تو اب ہمارے جو امام حسین ہیں، یوں سمجھیں کہ وہ عیسیٰ مزاج ہیں، تو انہوں نے بھی فنا کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، اللہ کی طرف سے فنا کی ذمہ داری۔ تو امام حسین جو ہیں وہ فنا کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے بقا کے ماحول میں چلے گئے، مطلب ان معنوں میں زندہ ہیں۔ تو اور مطلب یہ کہ ایک اور وجہ مشابہت ہے، مطلب تنوع کے ساتھ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں،
جو انہیں روح اللہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں، جو انہیں کلمت اللہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ تو روح اللہ اور کلمت اللہ ہونے کی، کلمت اللہ ہونا ان کے وجود کی پور پور میں رچا بسا تھا، مطلب ان کا جسم بھی اس کے خلاف شہادت نہیں بنایا جا سکتا تھا، مطلب ان کا بدن بھی روح اللہ ہونے پر شاہد تھا، ان کا قول بھی کلمت اللہ ہونے پر گواہ تھا۔ تو اس لیے موت اور فنا کا تصور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بالکل غیر متعلق ہے۔ ان کا جسم بھی، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ہماری روح سے زیادہ پاک اور شفاف ہے، تو اس لیے اللہ نے انہیں حیات جسمانی کے ساتھ اس عالم میں رکھا ہے جو جسمانی ہونے سے پاک ہے اور روحانی ہونے سے بھی بلند ہے۔ یہ ان کا مطلب ان کا مرتبہ اور ان کے اللہ کے دیے ہوئے مرتبے کا یہ تقاضا تھا کہ انہیں وہاں رکھا جائے۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا آپ دیکھیے، اور یہ دیکھنے میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ سب جانتے ہیں اور یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرق مراتب کے ساتھ، ظاہر ہے حضرت عیسیٰ سے جو فرق مراتب ہے اسے ملحوظ رکھیں تو ایسی ہی نسبت رکھتے تھے کہ یہ کہنا انشاءاللہ غلط نہ ہوگا کہ آپ نفس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں تو آپ جو ہیں وہ نفس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قتل گویا اللہ کے اس خاص الخاص امر وجود اور اس اصول بقا کو سولی پر چڑھانے کا عمل تھا جسے اللہ نے صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ تو اب اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل گویا نہیں بلکہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر سکنے کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے آپ یہ تلواریں اٹھنی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس وقت تو ظاہر ہے کہ عمر تھے، ابو بکر تھے، ابو عبیدہ تھے رضی اللہ عنہم، تو اس وقت ظاہر ہے یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا، تو اس کے بعد اس کا بدلہ اس طرح لیا گیا اور پورا بدلہ لیا گیا، یعنی حسین کو قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارتکاب کیا گیا۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھنے والی تلوار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ اٹھتی؟ یعنی امام حسین کی الگ سے کوئی ہے وہ نہیں ہے، مطلب ان کی وہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت ان کی عبادت گزاری کا چرچا تھا، یعنی جو عمومی فضائل ہیں وہ سب آپ کے تعارف کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ آپ کا سارا تعارف یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے ہیں۔ تو بڑے بڑے حضرات شہید ہوئے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان سب حضرات کا ظاہر ہے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مرتبہ کوئی کمتر ہے؟ ان حضرات کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کہا جا سکتا. وہ حملہ صرف کربلا میں ہوا ہے. جو مکے میں نہ ہو سکا، جو مدینے میں نہ ہو سکا، وہ کربلا میں کر دیا گیا، اور اس سے وہی تسکین حاصل کی گئی جو تسکین نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے حاصل ہوتی. تو اب اس پس منظر میں واقعہ کربلا کو رام لیلا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین کو کوئی میتھیکل کیریکٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. واقعہ کربلا جس طرح پینٹ کیا جاتا ہے اس طرح نہیں ہوا ہے. یہ واقعہ کربلا کوئی بدر کا میدان، کربلا کا میدان بدر کا میدان نہیں تھا. یہ ایک وعدہ خلافی کے نتیجے میں یہ سانحہ وجود میں آیا. تو لیکن اس سب کے باوجود اگر یہ ہوتا بھی تو امام کے رتبے میں کوئی اضافہ نہیں تھا، اور اگر یہ نہیں تھا تو بھی امام حسین کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئی. اس نظر سے دیکھو تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی، لوگوں کو چھوٹا بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور امام حسین کو نبیوں سے بڑھانے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو بالکل صاف یہ واقعہ بالکل نہ ہوتا، صرف امام حسین اپنے گھر میں سوئے ہوئے قتل کر دیے جاتے تو بھی وہ اتنا ہی بڑا سانحہ تھا، تو بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل تھا. تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ میں پورے یقین کے ساتھ، آپ پورے تیقن کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ امام حسین کی ہر حیثیت، آپ کی ہر فضیلت صرف ایک بنیاد پر ہے، وہ ہے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی بنیاد. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نواسۂ رسول، محبوب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور تاریخ میں آپ دیکھیں مطلب کہ اللہ کے بعض انتہائی مقرب لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہ جن کو بڑا ماننے کے لیے ان کے اقوال، ان کا علم، ان کا تقوی یا ان کی شخصی فضیلتیں یا ان کے کارنامے نہیں دیکھے جاتے، بلکہ ان کی عظمت جیسے ایک خدائی فیصلے کی طرح ہوتی ہے. تو جیسے ہم نبیوں کو بڑا مانتے ہیں تو اب ایک نبی کے سوانے ہی نہیں ہیں، تو ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، تو بس جو جن نبیوں کو ہم جانتے ہیں انہی کے برابر انہیں بھی مانتے ہیں. تو یہ جو ہے، یہ امام حسین جو ہیں وہ مجھے انہی مقربین میں شامل لگتے ہیں کہ جن کی بزرگی ان کی ذات سے اٹھنے کی بجائے ان کے کارناموں سے اور ان کے سوانے سے ابھرنے کی بجائے وہ جیسے الہی فیصلے کی طرح ان پر بھی نافذ ہے، ہم پر بھی نافذ ہے. تو اور آپ کو، آپ کی والدہ کو، آپ کے بھائی بہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض نسبت تعلیمی نہیں تھی کہ یہ وہ دعوت سن کے مسلمان ہو گئے ہوں، یا انہوں نے باقاعدہ تحقیق کر کے تنقیدی نظر ڈال کر غور و فکر کے نتیجے میں اسلام قبول کیا ہو. ایسی کوئی نسبت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات کی نسبت وجودی ہے، یہ وہ نسبت روحانی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ایک عینیت کا تعلق بھی رکھتے ہیں. تو وہ اس کا مطلب اس سے بڑی کیا بزرگی ہو سکتی ہے کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عینیت کا تعلق نصیب ہو، عینیت کی نسبت نصیب ہو،
چاہے وہ جزوی ہو، مرتبے کے فرق کے ساتھ ہو، لیکن وہ ویل اسٹیبلشڈ ہو، مانی ہوئی ہو، بتائی ہوئی ہو، اور جس کا انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے دور کر سکتا ہو۔ تو اب جو ہے وہ اس نسبت عینی کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت عینی رکھنے والی ہستی کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نسبت عینی کو مانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے ہم کوئی الگ سے فضیلت طلب کریں، الگ سے جو بھی فضیلت ہوگی وہ اس سے کمتر ہوگی۔ تو اب اس کو جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے، اور اس کا سبب تو خیر میری رائے میں امام حسین کو گویا نئے سرے سے تخلیق کر کے لوگوں سے منوانے کی کوشش ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے حسین کو مانو۔ تو ظاہر ہے وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کسی نبی کے برابر بھی ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اس کے رد عمل میں ایک دوسرا غلو پیدا ہوا ہے، اور وہ جیسے امام حسین کے قاتلوں کی تحسین کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ ہمیں تباہ کر دیں گے، ہماری معاشرتی بنت کو بھی توڑ دیں گے۔ دینی وحدت تو اب ایک خواب سا ہے، لیکن یہ ہماری معاشرت کو بھی انسانی نہیں رہنے دیں گے۔